جی شیخ صاحب، میں آپ سے اب یہی پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے اپنی اداکاروں کی فیملی کے حوالے سے بات کی اور یہی کر رہے تھے کہ اینکر صرف اینکر ہوتا تھا اور آرٹسٹ اداکار ہوتا تھا. جی جی یعنی وہ اس کو دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا اس کے لیے. جی جی کبھی یہ دیکھا آپ نے کہ کوئی آرٹسٹ، ٹھیک ہے ایک خدا داد صلاحیتیں ہیں، مختلف ہیں، جی جی ایک بندے میں 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی جی ہیں، جی لیکن میرے دیکھنے میں بہت کم آیا کہ اے نیئر جیسا سنگر جی جی کو اداکاری کی آفر ہوئی. اوکے. خوبصورت آدمی تھا، جی جی گڈ لکنگ تھا، جی جی دراز قد تھا، جی جی لیکن اس نے پروڈیوسر سے جو جواب دیا، اس نے کہا مجھے سنگر رہنے دیجئے، جی جی میں اداکار نہیں بننا چاہتا. ایسا ہی بالکل آپ نے صحیح بات کی. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے علم میں ہے کہ جب دلدار پرویز بھٹی صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے پروگرام کی آپ کو بھی آفر ہوئی، مگر آپ نے پروگرام لینے سے انکار کر دیا. مگر آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اینکر پروگرام چھوڑ کے جاتا ہے تو دوسرا اینکر آ کے وہ پروگرام شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ اینکر ہو یا نہ ہو. تو آپ کے خیال میں وہ اس کنٹینیوٹی کو برقرار رکھ پاتا ہے، اس معیار کو برقرار رکھ پاتا ہے، یا صرف پروگرام لینا مقصد ہے، ٹی آر پی لینا مقصد ہے، یا پھر پیسہ کمانا یا سوشل میڈیا پہ رہنا مقصد ہے؟ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ دلدار پرویز بھٹی یا کوئی اور آرٹسٹ دوبارہ نہیں بنتا. بے شک بے شک، نو ڈاؤٹ. وہ جس بھی انداز میں اس نے کام کیا اور شہرت پائی، جی جی اگر ان کے انتقال کے بعد مجھے رفیق وڑیچ صاحب نے، جنرل مینیجر ہوا کرتے تھے پی ٹی وی کے، جی جی انہوں نے کہا جنازے پہ جاتے ہوئے، جی جی ہم جنازے پہ جا رہے تھے، تو آفتاب یہ پروگرام تم کرو گے اب. میں کہا سر میں بھٹی صاحب نہیں بن سکتا، صحیح. اور جب میں بھٹی صاحب بن نہیں سکتا تو میں بول کیسے سکتا ہوں. ایسا ہی. یہ نہیں ہے، مجھے کسی اور نام سے اسی فارمیٹ میں رہتے ہوئے، اسی فارمولے پہ رہتے ہوئے مجھے آپ پروگرام دے دیں، میں کر دوں گا. لیکن بالکل ان کا میلہ پروگرام جو تھا جی جی میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا. ایسا ہی ہے. اور بھٹی صاحب کے بعد شیخ صاحب بہت سارے معروف اینکر ہیں جنہوں نے وہ پروگرام کرنے کی کوشش کی، مگر میرے خیال میں وہ کر نہیں پائے اس بالکل لیول پہ. بالکل ایسا. اور 6-7 نہیں بلکہ 8-10 اینکر، بہت مشہور نام ہے ان میں، وہ اس لیول تک پہنچ نہیں سکے. بالکل بالکل. کہ بھٹی صاحب کا ایک اپنا کرزما تھا، ان کا ایک اپنا انفلوئنس تھا، ان کی ایک اپنی پرسنالٹی تھی، وہ جو فی البدی بولتے تھے، جو ان کی ادائیگی تھی، اور دوسرا وہ جو ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے، کریکٹر ٹو کریکٹر، شاید وہ اس کے بعد کسی میں بھی نہیں آئی. کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی دلدار پرویز بھٹی صاحب ہو، کبیر خان صاحب ہو، باقی جتنے بھی ہمارے پرانے آرٹسٹ تھے اس وقت ڈرامہ کرتے تھے یا اینکر تھے یا پروگرام ہوسٹ کرتے تھے، جی جی ان کو کاپی کرنے کی بہت کوشش کی گئی. جی جی ایسا نہیں کہ میرے پروگرام کو نہیں کاپی جی کیا جی گیا. ہوا ایسا. میرا پروگرام پھول خوشبو کاپی کیا گیا 10 سال کے بعد. اوکے. 10 سال کے بعد کیا گیا، اور مجھے جب میں نے دیکھا تو نام بدل دیا تھا، بالکل فارمولہ اس کا وہی تھا. صحیح. تو میں نے سوچا کہ یہ پھول خوشبو کو دوبارہ دہرا رہا ہے. لیکن اس وقت جو اینکر تھے، مجھے ان کا نام نہیں لوں گا چونکہ دوستوں میں سے ہیں، چھوٹے ہیں بہت، تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی. صحیح. کہ میں آپ کا پھول خوشبو نہیں کر سکا، لیکن میں اس کو کاپی کرتا رہا آپ کو دیکھ کر، لیکن نہیں ہو سکا. آپ کیسا؟ میں کہا آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن پروڈیوسر نے آپ سے غلط کروایا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک اینکر نے آپ کا پروگرام کاپی کیا، نو ڈاؤٹ ہوتے رہے، بہت سارے مشہور اینکرز کے کاپی ہوتے رہے پروگرام. تو میں یہ بھی شیخ صاحب آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، جیسے آپ کا پروگرام کاپی کیا، کاپی کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو کافی عرصہ ہو گیا، آپ میڈیا سے باہر ہیں، اپنی دوسری پرائیویٹ لائف گزار رہے ہیں. تو ہمارے ٹی وی چینلز گو کہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے، مگر میں نے بہت کم چینلز میں دیکھا ہے کہ پرانے بندوں کو ایز اے گیسٹ بلاتے ہیں، پرانے بندوں کو پروگرام دیتے ہیں،
یا پرانے بندوں کو پراپر لے کے چلتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں تاکہ آنے والے لوگوں کی ٹریننگ ہو سکے؟ صرف ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو وائرل ہو جاتے ہیں یا جن سے ہمیں کوئی بینیفٹ مل جاتا ہے یا جن کو اس وقت ان کی کوئی پلے چل رہا ہے یا ان کی کوئی فلم چل رہی ہے ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ ہیں عرصہ دراز سے آپ اپنا، کیونکہ پرائیویٹ کام تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، مگر چینل والوں کی جو ہے نا پریفرنس میں یہ نہیں ہے کہ سینئر لوگوں کو مدعو کیا جائے، وہ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے صاحب، یہ بدقسمتی ہے، میں تو اس میں یہ کہوں گا، مجھے یہی شوق نہیں ہے کہ مجھے کو بلائے، جی جی، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے 20 سال جو ہم نے ٹی وی کو دیے، جی جی، لوگوں تک پہنچے، جی جی، لوگوں نے پسند کیا، کسی نے ناپسند کیا ہوگا، لیکن پروگرام دیکھے ضرور گئے۔ جی جی، اس وقت چونکہ پی ٹی وی ایک ہی ہوا کرتا تھا، جی جی، ایک ہی میڈیم تھا یہی، تو خطوط میں جو آتے تھے اس وقت کے لوگوں کے جی جی، کہ اس پروگرام کو دوبارہ شروع دکھا دیں، جی جی، اس وقت موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے، تو دوبارہ دکھا دیں۔ میرے کئی پروگرام دوبارہ دکھائے گئے، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمر جب بڑھتی ہے تو کچھ لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہ اب یہ ریٹائرڈ لائف میں چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا، وہ ایک کندن بن جاتے ہیں، جی جی، دوسروں آنے والوں کے لیے ایک سبق آموز ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے جس سے وہ خوش، ہمیں بلائیں، ہمیں ٹی وی کے آگے نہ کھڑا کریں، کیمرے کے سامنے نہ کھڑا کریں، لیکن جس سے آپ کروا رہے ہیں اس کو ہم بتا تو سکیں کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ جی، ہم باتیں کر رہے ہیں آفتاب شیخ، ماضی کے معروف و مقبول ٹی وی ہوسٹ، براڈ کاسٹر، اور آج کے بھی وہ تقریباً کامیاب ترین انسان ہے۔ اب ہم باتیں کریں گے ان سے تھوڑی سی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ جی شیخ صاحب، آپ کے میڈیا کے حوالے سے، آپ کے پروفیشن کے حوالے سے تو بہت باتیں ہو چکی، اب تھوڑا سا آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتائیے، زندگی کی کتنی بہاریں آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ کا ذاتی جو زندگی کا تجربہ ہے، ذاتی زندگی کیسی گزری؟ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ زندگی تو اپنے رنگ میں چلتی ہے، جی جی، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، جی جی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرا یہ پیریڈ جو بڑھاپے کا پیریڈ ہے میرا بہت سے لوگوں سے بہت اچھا ہے۔ میرے بیٹے ہیں 2 ماشاءاللہ، جی جی، اور یقیناً میری بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے اس طرح سمجھا کہ اللہ کے بعد میرے بیٹوں نے مجھے زندگی دی ہے۔ جی جی، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ میں نے کچھ کیا ہے، جی جی، میں نے کوئی کام کیا ہے، مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا، میں بولنا جانتا تھا، میں سکرین شیئر کرنا جانتا تھا، میں سٹیج شیئر کر لیتا تھا، یہ سب کچھ مجھے آتا تھا، لیکن مجھے کام نہیں آتا تھا کوئی کرنا، ٹھیک ہے، کہ میں کیا کروں، کوئی دکانداری کروں، کوئی اسٹیٹ ایجنسی کھولوں، کچھ نہیں آتا تھا مجھے، لیکن اس سے اللہ نے بہت دیا مجھے۔ لیکن جب میں بیٹھ گیا، جی جی، چونکہ ایک زندگی میں بے شمار صدمات آتے ہیں، کچھ لوگ بہت جلدی بچ جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، میں شاید ان میں سے نہیں تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہوا، میری 3 بہنوں کا انتقال ہوا، اور پھر ماں بھی چلی گئی۔ تو یہ وقت جیسے جیسے یہ صدمات اب وقت کے ساتھ آتے رہے تو سچ بات یہ ہے کہ ذہن میں ایک خلفشار آ جاتا تھا مجھے کہ میں ماں کی قبر پہ بیٹھا ہوں تو اس سے باتیں کر رہا ہوں، بیوی کے پاس گیا ہوں تو اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس چیز سے میں نے بچنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن میں نہیں کر سکا۔ لیکن بچوں نے مجھے، اپنے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، 2 بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے گھر میں، جی جی، انہوں نے مجھے اس طرح سے سنبھالا جیسے ایک بچے کو سنبھالا جاتا ہے۔
جو ماں کے نہ ہونے سے رو رہا ہو، جی جی جو باپ کے نہ ہونے سے ضرور، ضد میں ہو. کچھ ضد تو باپ پوری کرتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. تو مجھے انہوں نے اس طرح سے سنبھال لیا. آج مجھے فخر ہے کہ اللہ کے بعد میرے بیٹوں نے مجھے سنبھالا. ایسا ہی ہے شیخ صاحب، جن رشتوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو رشتے آپ کی زندگی سے چلے گئے اللہ کا حکم، ان رشتوں کے ساتھ آپ نے بھرپور زندگی بھی گزاری، ان لمحات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، صدمہ صدمہ ہے. کچھ لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، صبر جلدی آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ کمزور دل ہوتے ہیں جو صبر مشکل سے آتا ہے یا دیر سے آتا ہے. میری بیوی کو فوت ہوئے 3.5 سال کا عرصہ ہو گیا. میرے بیٹے، میں کسی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن میرے بیٹے آج تک نہیں سنبھال سکے اپنے آپ کو. آج تک میں اکثر دیکھتا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ امی کے پاس جا رہے ہیں قبرستان. یہ جواب ہوتا ہے ان کا. نو ڈاؤٹ ماں سے جو محبت ہے وہ تو انسان اپنی زندگی کے آخری سانس تک لیکن میں نہیں کہتا ہوں بھول یہ ٹھیک ہے، ہر رشتہ عزیز ہوتا ہے، لیکن ماں کا رشتہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے. اور زندگی میں صرف ایک ہی رشتہ ہے، جی جی ماں اور باپ کا، جی جی جو دوسرا نعم البدل نہیں آ سکتا. بے شک، نو ڈاؤٹ. چچا ہوتے ہیں 4 5 6، تایا ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں بے شمار، 4 4 5 5، لیکن ماں اور باپ ایک ہی ہے. اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. جنہوں نے ہمیں جنم دیا، جی جی ہمیں پالا پوسا، ہمیں تعلیم دلائی، یہ جو کچھ کام ہم جانتے تھے وہ کروایا، ہماری خوشیوں کو جیا انہوں نے، اس کو انجوائے کیا انہوں نے ہماری خوشیوں کو. شیخ صاحب، سنا ہے آپ شاعری بھی کبھی کرتے رہے کسی دور میں؟ وہ ایک تک بازی تھی. اچھا. جب کسی کہتے ہیں نا، یا کسی سے عشق ہو جائے. ہوا کبھی عشق؟ عشق، میں کہتا ہوں کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہیں. تو کامیاب رہا یا ناکام رہا؟ نہیں، ناکام ہی ہوتے ہیں. عشق ناکام ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی پلان ہی نہیں ہوتی، صرف پیار ہو جاتا ہے. اور پیار میں پھر یہ سوچنا کہ میں کہاں کس حیثیت میں ہوں، دوسری پارٹی کس حیثیت میں ہے، وہ اگر میچ ہی نہیں کرتی تو کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا. تو جس سے عشق ہوا تھا آپ کو، بھول گئی یا آج تک یاد ہے؟ نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ عشق ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ تو دل میں، سینے میں دل نہیں رکھتا مرد، جس کے اندر عورت ہو یا مرد ہو، جس کے اندر پیار نہ ہو. جی جی. کوئی شخصیت پسند آ گئی، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے پیار. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ملاپ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ 90% ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی نہیں. اپنے راستوں پہ وہ چل پڑتے ہیں، ادھر وہ چل پڑتا ہے. کیا وہ وقتی غبار ہوتا ہے یا؟ غبار نہیں ہے، سچائی ہوتی ہے. اس میں غبار بالکل نہیں ہے. یہ کسی نے کہا تھا کہ تاج محل بنا، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. اور یہ بات سچ ہے. محبت انہوں نے بھی کی، محبت آج بھی ہو رہی ہے، اور اسی شد و وط سے ہو رہی ہے. محبت کے قائل ہیں آپ؟ جی بالکل قائل ہوں اس کا. لیکن اس کے پاس اس کو دینے کے لیے، دکھانے کے لیے اور کچھ بتانے کے لیے نہیں ہوتا. وہ بادشاہ تھے، وہ ملکوں کے تاجدار تھے، انہوں نے اپنی اپنی یادیں تازہ رکھ لی. آپ بھی گنگنائے کبھی اس بادشاہ کی طرح، جیسے اس نے اپنی نور جہاں کے لیے تاج محل بنوایا اور فلمیں بھی بنی ان کے بارے میں، شاعری بھی کی گئی. تو کیا آپ نے شاعری میں بھی، آپ نے کہا میں نے تک بندی کی، تو آواز تو آپ کی ماشاءاللہ پیاری ہے اور چہرہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور ایام جوانی میں تو یہ دونوں چیزیں قیامت ڈھا رہی ہوں گی، تو گنگناتے بھی ہوں گے یقیناً؟ سب کچھ ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک اچھی آواز کا مالک تھا اور شوقیہ دوستوں میں بیٹھ کے کرتا تھا.
گپ شپ ہوتی تھی جب. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جس گلی سے گزر رہے ہیں، جس گلی میں جا رہے ہیں بار بار، کیوں جاتے ہیں، وہ کون سا ہے. اس وقت وہ دور جب یہ واقعات ہوتے تھے، پیار ادھر اس وقت بھی ہوتا تھا، جوڑیاں اس وقت بھی بنتی تھی. جی جی. لیکن ان کے پاس کوئی میڈیم نہیں تھا ایسا کہ وہ صرف گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھنے کے لیے جی جی. گزر جاتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا بھی وقت آیا. لیکن محبت اپنی جگہ پہ ایک سچائی ہے، اور محبت ہونی چاہیے، ہونی بھی چاہیے. اور جس میں محبت نہیں، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پتھر دل آدمی. کس کو سنتے تھے اپنے ایام جوانی میں؟ ایام جوانی کو میں مہدی حسن صاحب کو سنا، اور رفیع صاحب میرے فیوریٹ رہے. میں نے انڈیا میں ان سے جا کے ملاقات کی، میں دیوانہ تھا ان کا. اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے 2 دن اپنے گھر میں رکھا، رفیع صاحب نے، میں وہ بھی وقت نہیں بھلا سکتا. اور پھر آتی دفعہ سب پنجابی میں بات کرتے تھے. جی جی. لاہور رہندے ہو، اتوں دے وہ کھاندے ہو نان چنے کھاندے ہو لاہور دے. اچھا. میں کہا جی ہاں رفیع صاحب، نان چنے تو کھانے اسی ٹھیک ہے. لاہوریے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے خوبصورت باتیں. لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہی کہوں گا میں تو، جی جی. ایک ایسا سنگر جس کو آج بھی میں سنتا ہوں. جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میں رفیع صاحب ہی کو سنتا ہوں. اب ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے، شیخ صاحب زندگی کا تجربہ اگر ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہے، چونکہ زندگی میں صرف ایک واقعہ نہیں آتا، ایک سے ایک بڑھ کر آ جاتا ہے، جی جی. پھر اس سے بڑھ کر آ جاتا ہے. زندگی کو ایک لائن میں یا 2-4 لفظوں میں ایک قید ہے. آپ یہ کہہ لیں، اگر مجھ سے پوچھے، یہ قید ہے ایک زندگی. سانسوں کو ہمیں جو آ رہے ہیں نا، یہ ہمارے پیچھے ایک اور طاقت ہے جو اس کو ختم کر دے گی. وہ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک قیدی ہے. جیسے کہ خوبصورت شاعر نے کہا تھا کہ ننا سا پنچھی رے تو بہت بڑا پنجرا تیرا. ہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ صورت کسی بھی حوالے سے ہم اس کو نہیں کر سکتے ایک لائن میں یا 2 لائنوں میں. زندگی ایک لمبا سفر تھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ عمر کے حساب سے. کچھ لوگ کم عمری میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں کر جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں جا کے کرتے ہیں. یہ 3 سٹیپ ہیں لائف کے. میں ایک حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی. کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ موت کون سے عمر میں بہتر موت کہلاتی. تو انہوں نے فرمایا کہ 60 سے 65 سال تک. 60 سے 65 سال. اب ہر آدمی کی خواہش تو یہ ہے کہ جو ہمارے رسول کو 63 سال میں یا 62 سال میں کہیں آیا ہے. جی. مختلف کتابوں میں 1 سال کا فرق نظر آ رہا ہے. جی. تو وہ ہم تمہارے بس میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر موت آ جائے تو یا اللہ ہمیں 62 یا 63 سال میں آ جائے. جی جی. لیکن مرنا جانتا کو نہیں، چاہتا کو نہیں. جی. اتنی رنگین دنیا ہے، اتنی خوشبودار دنیا ہے، کتنے پھول کھلے ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں، بچوں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں. ہر آدمی زندگی کو خوشی سے گزارنا چاہتا ہے. یقیناً ہر آدمی زندگی کو خوشی سے گزارنا چاہتا ہے، اور کیسے وہ خوشی حاصل کی جا سکتی ہے آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہمارے دیکھنے والوں کو کیسے بیان کریں گے؟ سب رانا صاحب، بات یہ ہے کہ غصہ ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے. جس نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے. جس نے قناعت کر لی
اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے کو کافی سمجھا، جی جی وہ قناعت ہوئی، تو وہ بھی خوش زندگی گزار سکتا ہے۔ اور جس نے کسی کے لیے کچھ بھلا کر دیا اس کو نہیں پتا، لیکن اس کی زندگی میں خوشی آئے گی۔ رب العزت ایک ایسی ذات ہے کہ وہ آپ کے عمل کا بہترین تحفہ دیتا ہے آپ کو۔ مگر شیخ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کے تھرو اور ایک اچھے دوست ہونے کی ناطے، ایک اچھے استاد ہونے کی ناطے، کہ آپ کیوں نہیں اپنا ایک یوٹیوب کا چینل بناتے اور لوگوں سے انٹریکٹ کریں۔ آپ سے یقیناً لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ جو تجربہ آپ کے پاس ہے، تجربہ تو وقت کے ساتھ ہی آتا ہے، تو جو تجربہ آپ کے ساتھ ہے وہ یقیناً بہت سے لوگوں کو کام آئے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہے دیکھیے رانا صاحب، بات یہ ہے کہ جی تو چاہتا ہے، کیونکہ تقریباً زندگی کا سارا حصہ تقریباً میں نے میڈیا پہ کو دیا ہے، جی جی میں نے کچھ اور نہیں کیا۔ میں ایک کام کرتا ہوں، کرنے کی خواہش رکھتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ بتا سکوں، کسی کو کچھ سمجھا سکوں، کسی کی مشکل کو میں دور کر سکوں۔ میں اس کے لیے رانا صاحب آپ کی وساطت سے اپنا نمبر دیتا ہوں، جی جی اور اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں آپ کے چینل کو جی جی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کریں۔ جی جی تجربہ آتا ہی اس کو ہے جو کرتا ہے، جی جی اگر وہ نہیں ہے تو 40 سال کا 35 سال کا بندہ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ ضرور سوچے گا کہ اس نے زندگی کے 77 سال گزارے ہیں، جی جی اس 77 سال میں کیا کیا گزرا ہوگا اس کی زندگی میں، جی جی کون کون سا غم ہمیں آیا، اور کون اگر یہی غم ان کو آیا تو انہوں نے کیسے کیا، خوشی آئی ہمیں بھی، جی جی ان کو آئی تو کس طرح سے انہوں نے انجوائے کیا۔ جی جی تو اگر اجازت دیں تو جی جی میں پلیز پلیز، آنر۔ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں، 0333 46 366 26۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، 0333 46 366 26۔ آفتاب شیخ۔ جی شیخ صاحب، یقیناً آپ کا نمبر بھی لوگوں تک پہنچ گیا، اور بہت سارے لوگوں کے پاس یقیناً ہوگا بھی، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ آپ کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں، جن کے پاس آپ کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد وہ بھی آپ سے رابطے میں ہوں گے۔ مگر ہم آپ کو یہ بھی ساتھ خوشخبری دیتے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی آفتاب شیخ صاحب کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل یہ بنائیں گے، اور آپ لوگوں سے انٹریکشن بھی کریں گے۔ سر لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں؟ سب میسج تو یہی ہے کہ جو دن گزرے اس کا احاطہ ضرور کرو، بیڈ پہ جاتے ہوئے، کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا، کس سے بات ہوئی، کس سے جھگڑا ہوا، کس سے محبت ہوئی، پیار کی باتیں ہوئی۔ اپنا احاطہ پورے دن کا ضرور کرو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو ریئلائز بھی کرو، اور پھر اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی، کسی وجہ سے بھی کر دی، سخت لہجہ بول دیا، صبح جائے اور ان سے معذرت کرے۔ یہ میرا اپنے بیٹوں کو بھی ہے کہ کسی سے اگر کیا بھی ہے بیٹا تو آپ اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ جی بہت خوبصورت میسج آفتاب شیخ صاحب نے دیا کہ درگزر کریں، معاف کریں، صلہ رحمی کریں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اپنی کنٹینیوٹی بڑھائیں۔ اور میں بھی آپ سے اس پروگرام سے اب اجازت چاہوں گا، گو کہ میرے لیے آج یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروگرام کرنے کے قابل تو نہیں ہوا، مگر زندگی نے ایک چانس دیا، جن سے بہت کچھ سیکھا، جن کے ساتھ بہت کچھ وقت گزارا، جن کو کاپی بھی کیا، اور جن کی باتوں سے زندگی کی نئی راہیں بھی ہم نے معطن کیں، ڈائریکشنیں چینج کیں، اور بہت کچھ سیکھا، استاد بھی، ہمارے بڑے بھائی بھی، اور بہت کچھ۔ اور امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے یوٹیوب چینل سے بھی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا، پروگرام کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہیں تو ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔